اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ قال امام العلی علیہ الصلاۃ وازکی السلام ثمرۃ العلم معرفۃ اللہ۔ مولائے متقیان کے کلام کے مختلف مجموع ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس میں سے ایک کتاب جس کا نام غرر الحکم ہے، جس کی حدیث نمبر 4586، یہ چھوٹا سا جملہ میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ مولا فرماتے ہیں ثمرۃ العلم معرفۃ اللہ، علم کا نتیجہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوتی۔ نتیجہ، مقصد، ہدف، یعنی اگر ہم واقعاً اپنے آپ کو عالم کہلانے پسند کرتے ہیں تو یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو، لفظ کی ندرت، لفظ کی نوعیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ یعنی معرفت اللہ کا امکان صرف اسی کے لیے ہے کہ جس کے پاس میں علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو کسب علم کی توفیق مرحمت فرما۔ عزیز من، گفتگو ہماری چل رہی تھی نزح کر سے متعلق، اور مصنف علیہم الرحمہ نے اس سلسلے میں لفظ استعمال کیا وَقُرٍ لِلدَّابَّةِ وَالْحِمَارِ وَالْبَقْرَةِ، یعنی کہ ایک کر پانی نکالیں گے آپ دابہ کے لیے۔ دابے سے مراد شارح نے فرمایا فرس ہے، حمار اور بقرہ گدھا اور گائے سے متعلق۔ اور پھر انہوں نے فرمایا وزاد فی کتبہ الثلاثہ البغل، اور مصنف نے اپنی کتب ثلاثہ کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے، یعنی دروس اور بیان اور ذکرہ کے اندر بغل کا بھی، یعنی کہ خچر کا بھی۔ والمراد من نجاستها المستندہ الی موتها، اور مراد جو ہے ان کی نجاست سے وہ یہ کہ جو ان کی موت کی بنیاد پر سامنے آ جائے۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج یہاں پہ ھذا هو المشہور، یہ حکم جو ہے، یعنی حکم جو ہے یہ وجوب نزح کر کا، اگر بیر کے اندر، کنویں کے اندر دابہ، حمار، بقرہ اور بغل پڑ جائے تو یہ حکم جو ہے هو المشہور شہرت رکھتا ہے۔ والمنصوص منہا، اور اگر آپ نص دیکھیں جس نص کے اندر ایک کر پانی کے مقدار کی وجوب کا حکم بیان کیا گیا ہے، تو ان چاروں میں سے اگر آپ دیکھیں گے مع ضعف طریق ہی، اگر یہ اور بات بھی ہے کہ جو نص وارد ہوئی ہے اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے، یعنی کہ وہ اصلاً روایت ضعیف روایت ہے، اس کو دماغ میں رکھیے گا۔ والمنصوص منہا، اور ان میں سے، یعنی ان چار میں سے جن کے لیے نص وارد ہوئی ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ مع ضعف طریق ہی، کہ اس روایت کا، اس نص کا جو طریق ہے وہ ضعیف ہے، اس کو تسلیم کرنے کے باوجود کون کون سی چیزیں؟ الحمار والبغل، یہ دو چیزیں ہیں، یعنی دو چیزوں سے متعلق نص وارد ہوئی ہے، ایک حمار سے متعلق وارد ہوئی ہے، گدھے سے متعلق، اور ایک خچر سے متعلق۔ تو وغایتہ، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کر پانی کی مقدار کا ذکر چار کے لیے کر دیا گیا ہے، دو کے متعلق خاص طور پر نص وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سند بھی ضعیف ہے اور خاص طور پر دو چیزوں سے متعلق ہے، تو اب دو کے متعلق آپ نے کیوں حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا وغایتہ، اس کا انتہا یہ کہ ان یجبر ضعفہ بعمل الاصحاب، کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے ضعف کو عمل اصحاب کی بنیاد پر شدت اختیار ہو گئی ہے۔ چونکہ علماء کے درمیان شہرت چار کے لیے ہے، نص کے اندر دو چیزوں سے متعلق حکم وارد ہوا، اب مسئلہ یہ کہ دو کے متعلق جو حکم ہے، دو کے متعلق حکم نہیں ہے، تو ذکر کیوں؟ کہ چونکہ علماء نے، اصحاب نے، جتنے فقہاء ہیں وہ سب نے حکم دیا، ان کا عمل یہی ہے کہ بقرہ کو بھی شامل کرتے ہوئے، دابہ کو بھی شامل کرتے ہوئے، اس چاروں کے دو کے ساتھ میں، نص کے ساتھ میں، اس کا مطلب یہ کہ علماء کا، اصحاب کا عمل جو ہے وہ اس کو جبر کر رہا ہے کہ اس کے اندر شدت پیدا ہو جائے۔ فَيَبْقَى إِلْحَاقُ الدَّابَّةِ وَالْبَقْرَةِ بِمَا لَا نَصَّ فِيهِ أَوْلَى، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جبر کریں اس بات کے اوپر
کہ وہ ضعف کو عمل اصحاب نے قوت دے دی. جو ضعیف روایت تھی اس ضعیف روایت کو عمل اصحاب کے ذریعے سے جبر کی منزلوں پہ لے آئیے. لیکن اب دو چیزیں باقی بچتی ہیں. فیبقى الحاق الدابہ والبقرہ، تو اس کو کیا کریں گے کہ فیبقى باقی رہتا ہے کہ دابے کو ملحق کیا اور بقرے کو کس سے؟ بما لا نص فیہ اولا، ان چیزوں سے جس کے لیے نص وارد نہیں ہوئی ہے یہ بہتر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شارح کے نزدیک صرف قربانی دو چیزوں کے لیے نکالا جائے گا، ایک حمار کے لیے، ایک بغل کے لیے، اور دابہ اور بقرہ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لا نص فی کے اندر اس کو شامل کر لیں. یہ آگے آئے گا کہ لا نص فی کے لیے بھی نزح جمی ہوتا ہے. وَنَزْهُ سَبْعِينَ دَلْوًا، اور 70 ڈول نکالیں گے، 70 ڈول پانی نکالیں گے. دلو ڈول کو کہتے ہیں. اور کیسا ڈول؟ دیکھیں ڈول کا حکم شروع ہوا تو معتادتاً، وہ ڈول کے جو عادتاً وہاں استعمال ہوتا ہے. اللہ تلکر بیر، اسی بیر کے اوپر جس کنویں کے اندر نجاست گری ہے، اس کنویں کے اوپر جس ڈول کو زیادہ استعمال عادتاً کیا جاتا ہے اس کے 70 ڈول پانی نکالے جائیں گے. فَإِنْ اِخْتَلَفَتْ، اور اگر ڈول مختلف ہو جائیں، کہ فرض کیجئے ایک کنویں سے 10 ڈول سے پانی نکالا جاتا ہے، آپ کا الگ ہے، میرا الگ ہے، کسی اور کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، تو پھر اختلاف ہوا کہ فَالْأَغْلَبْ، جس ڈول سے زیادہ پانی نکالا جاتا ہے اس ڈول کو استعمال کریں گے. اس ڈول کے 70 ڈول پانی نکالیں گے. کس کے لیے؟ لِلْإِنسان، انسان کے لیے. کیا حضرت انسان نجس ہے؟ کہ نہیں. اَيْ لِنِجَاسَتِهِ الْمُسْتَنِدَ إِلَى مَوْتِهِ، وہ نجاست جو ان کی موت کے نتیجے میں سامنے آئے، یعنی کہ انسان گر کے مر جائے. سِوَاءٌ فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ، چاہے وہ انسان مذکر ہو یعنی مرد ہو، والانثى، چاہے وہ مؤنث ہو، والصغیر، چاہے صغیر ہو چھوٹا ہو، والکبیر، چاہے بڑا ہو، والمسلم، چاہے مسلمان ہو، والکافر، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے جو بھی انسان گرے گا اس کے لیے 70 ڈول پانی نکالا جائے گا. مگر کب؟ والکافر ان لم نوجب الجمیع لما لا نص فیہ، کافر کے لیے اگر ہم واجب تصور نہ کریں، اگر ہم ضروری تصور نہ کریں، کس کے لیے؟ جمی کا، کہ تمام پانی کافر گرنے سے نکالا جائے گا. کیوں؟ لما لا نص فیہ، چونکہ اس کے لیے نص وارد نہیں ہوئی ہے. وَإِلَّا يَخْتَصَّ بِالْمُسْلِمِ، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم کافر کے لیے تمام پانی کا حکم لگائیں تو اختص بالمسلم، اگر ہم لگا دیتے ہیں تو اس صورت میں لفظ انسان کو مخصوص کر دیا جائے گا مسلمان کے ساتھ. اگر مسلمان گر جائے گا تو اس صورت میں مسلمان کے گرنے کے نتیجے میں 70 ڈول پانی نکالا جائے گا. وَخَمْسِينَ دَلْوًا، اور 50 ڈول نکالیں گے. لِلدَّمِ الْكَثِيرِ، دم کثیر کے لیے، جب زیادہ خون گر جائے. فی نفسہی، جو بنفسہی دم کثیر ہو، نہ کہ بہت سارا جمع کر کے آپ لے آئیں، نہیں، جو فی نفسہی دم کثیر ہو، عادتاً، جو عادتاً دم کثیر ہو. جیسے قدم الشاۃ المذبوحہ، جیسے اگر آپ کوئی بکری کو ذبح کر دیں اور اس کی جو خون نکلتا ہے اس کو دم کثیر کہتے ہیں. مگر یہ کون سا؟ غیر الدماء الثلاثہ، وہ دم کثیر دماء ثلاثہ کے علاوہ ہو. لما تقدم، جو گزر چکا ہے، ظاہر بات دماء ثلاثہ میں اگر ایک بوند بھی گر جائے گی تو نزح جنی ہوگا. وفی الحاق دم النجس العین بہا وجہ مخرج. اب جناب علی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دم نجس العین کو، کتا ہے، سور ہے، اس کے خون کو کیا آپ اس سے ملحق کریں گے؟ بات سمجھیے گا. دم نجس العین کتا ہے، سور ہے، اب کیا ملحق کریں گے؟ بیہا یعنی بالدماء الثلاثہ، کیا دماء ثلاثہ سے ملحق کریں گے؟ یعنی کہ جو خون حیض اور نفاس و استحاضہ کا حکم ہے، کیا وہی خون نجس العین جانور کا بھی حکم رکھتا ہے؟ کہ وجہ مخرج، ایک وجہ ہے کہ جو اس کو خارج کر رہی ہے، جو خارج کر رہی ہے. حکم جو ہے وہ کس کے لیے وارد ہوا ہے؟ حکم صرف دم کثیر کے لیے ہوا ہے. اب اگر نجس العین کا خون جو ہے وہ اس بندل کے اوپر دماء ثلاثہ کے ساتھ میں نہیں ہے، دماء ثلاثہ کے لیے کہا جا چکا کہ وہ اس کے نزح جمی ہوگا. والعذر الرطبہ انشاءاللہ بعد میں
وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.